پر ایک بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میلاد اس وقت تک میں سمجھتا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میلاد والے کے مولود یعنی ان کے ماں اور باپ کو سلام نہ پیش کر لیا جائے۔ اور میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ پولیسہ واقف ہے، گزشتہ چند سالوں سے ایک وتیرہ بنا رکھا ہے کہ جہاں بھی حضور کا میلاد ہوتا ہے، ایک بات نے دل پر ایسا اثر کیا، سعودیہ کے ایک عالم کو، بلکہ سعودیہ کے جاہل کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی، اور اس کے پی ایچ ڈی کی ڈگری کا جو تھیسس تھا، خدا کی قسم میں اس ممبر سے اس تھیسس کا ٹاپک عنوان جو ہے وہ بتا نہیں سکتا۔ آپ سمجھ جائیے گا وہ لفظ ادا کرنے کی سخت میری زبان میں نہیں ہے۔ آپ سمجھ جائیے گا کہ اس نے کیا لکھا ہوگا۔ اس کا ٹاپک جو تھا وہ یہ ہے کہ حضور کے والدین جنتی نہیں۔ جسے حضور کے والدین کے جنتی ہونے پر شک ہے نا، اسے اپنے ماں باپ کے لعنتی ہونے کا یقین ہونا چاہیے۔ جس کو یقین ہے میری بات سے متفق ہے، وہ ضرور ہاتھ اٹھا کے کہے گا سبحان اللہ۔ جسے حضور کے ماں باپ کے بارے میں بات کرتے حیا نہیں آتی، جن کے بیٹے کا کلمہ پڑھتا ہے، جن کے بیٹے کا کلمہ پڑھتا ہے، ان کے ماں باپ کے بارے میں کتا بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں اور اسلام والا بھی ہوں، نہ تیرا اسلام ہے، نہ تیرا ایمان ہے، نہ تیرا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ دین والے سے کوئی تعلق ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ماں پہ کروڑوں سلام، جس کو میں نے یہ یقین رکھا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے نا کہ میری ماں اور باپ بخشے جائیں، اسے چاہیے کہ نبی کے ماں اور باپ کو سلام پیش کیا ہے، اور جو یہ چاہے نا کہ میری اولاد نیک ہو، اسے چاہیے کہ اپنی اولاد کو بٹھا کر سیدہ کی اولاد کا تذکرہ سنایا کرے۔ احباب ذی وقار، میرے کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے کیا کہتے ہیں؟ میرے حضور جیسا کوئی رسول نہیں، میرے رسول کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں، میرے رسول کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں، میرے حضور کے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں، میرے حضور کے غلاموں جیسے کسی کے غلام نہیں، میرے رسول کی گلی سے گزرنے والی ہوا جیسی کوئی ہوا نہیں، میرے رسول کے شہر کے قریب سے گزرنے والے کتے جیسے کسی کے شیر کا سر۔ میرے کریم کی کیا بات ہے۔ میں ایک حدیث آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اور کوئی داد کے بغیر، کوئی تحسین کے بغیر، چاہتا ہوں کہ میرا یہ معروضات اگر سن کے دل میں بٹھا لی جائیں تو شاید قیامت والے دن میرا اور آپ کا مول پڑ جائے۔ میرے حضور نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، کچھ لوگ تشریف لائیں گے، ان کے سروں پر تاج ہوں گے، اور ان کے تاجوں سے نور کی روشنی خارج ہو رہی ہوگی، اور ایسا نور ہوگا کہ اس نور کی روشنی میں سورج اور چاند کی روشنی گم ہو جائے گی۔ جس کو سمجھ لگتے رہے نا وہ ذرا ساتھ دینا، مجھے پتہ چلتا رہے کہ میرا پیغام صحیح پہنچ رہا ہے، میں اس ممبر کا حق ادا کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کے تاجوں سے جو نور خارج ہوگا، اس کی روشنی سے سورج اور چاند کی روشنی گم ہو جائے گی۔ ستاروں کی روشنی دن میں بھی ہوتی ہے، ستاروں کی روشنی دن میں بھی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی، کیوں؟ سورج کی روشنی میں وہ گم ہو جاتی ہے۔ اس دن سورج کی روشنی گم ہو جائے گی تاج کی روشنی میں، اور یہ بھی خیال کرنا اس دن سورج وہاں نہیں ہوگا، یہاں ہوگا، یہاں پر سورج ہوگا اور اس کی روشنی گم ہو جائے گی۔ ایسے تاج والے لوگ آئیں گے، ایسے تاج والوں کو لوگ دیکھ کر کہیں گے کیا یہ نبی ہے؟ جواب دیا جائے گا یہ نبی نہیں۔ کہا جائے گا کیا یہ صدیق ہے؟ کہا جائے گا یہ صدیق نہیں۔ کہا جائے گا کیا یہ شہید ہے؟ جواب ہوگا یہ شہید بھی نہیں۔ کہا جائے گا نہ یہ نبی ہے، نہ یہ صدیق ہے، نہ یہ شہید ہے، یہ کون ہے؟ فرمایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ حافظ قرآن کی گل نہیں میں کی تھی، فرمایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے، اللہ کرے جو بول پڑے نا اللہ اس کی نسلوں میں حافظ پیدا ہوتے رہے، یہ حافظ قرآن کے
میں تے سوچی پہ گیا بچہ حافظ قرآن ہوئے، بچہ حافظ قرآن ہوئے تے ماں پہ انہوں اہو جے تاج لبدے نے جے بیٹا صاحب قرآن ہوئے تے اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کی یہ شان ہے، حافظ قرآن کے ماں باپ کی یہ شان ہے، تو صاحب قرآن کے ماں باپ کی کیا شان ہوگی؟ اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے تو دیکھا سیدہ پاک روٹی بنا رہی ہیں، سیدہ پاک روٹی بنا رہی ہیں، حضور پیار سے شفقت سے قریب بیٹھ گئے، سیدہ کے ہاتھ سے پیڑا لیا، پیڑا حضور نے گول کیا، پیڑا گول کر کے سیدہ کو مسکراتے ہوئے دیا، سیدہ نے مسکراتے ہوئے قبول کیا، اس کی روٹی بنائی، روٹی بنا کے تندور میں لگائی، روٹیاں باقی بھی لگائی، ساری پک گئی، سب روٹیاں پکا کے فارغ ہو گئی، ساریاں پک گئیں، کلی نہیں پکی، ساری پک گئی، ملک صاحب ایک نہیں پکی، اس آٹے کو کٹھا کیا، حضور کی بارگاہ میں آ گئی، حضور کی بارگاہ میں آ گئی اور کہنے لگی آقا میرے بابا میرے شہنشاہ میرے مولا ساری روٹیاں پک گئیں، جو پیڑا آپ نے بنایا تھا وہ روٹی نہیں پک رہی، تندور کی آگ سے کچھ اثر نہیں کر رہی۔ حضور نے فرمایا بیٹی اسے تیرے باپ کے ہاتھ لگ گئے، بیٹی اسے تیرے بابا محمد کے ہاتھ لگ گئے ہیں، اسے ہاتھ لگ گئے ہیں، اسے تندور کی آگ تو تندور کی آگ، اسے دوزخ کی آگ میں نہیں کچھ کہہ سکتی، دوزخ کی آگ میں سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دہلیوں میں لمبی تقریر کے موڈ میں نہیں ہوں، دل سے اندر سے باتیں کچھ نکلنا چاہتی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے گا وہ روٹی کا پیڑا کتنی دیر ہاتھ میں رہا ہوگا؟ گھنٹہ 2 گھنٹے رہا ہوگا، کوئی 4-6 دن رہا ہوگا، کوئی 5-7 منٹ رہا ہوگا، میرا خیال کوئی چند سیکنڈ تو رہا ہوگا، چند سیکنڈ حضور کے ہاتھ میں پیڑا رہا۔ حضور نے فرمایا اب اسے دوزخ کی آگ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ حضرت جابر کے گھر دوست روٹی کھانے کے لیے آئے، دیکھا دسترخوان میلا ہے، حضرت جابر نے خادمہ کو نہیں دیا، اٹھے اور جا کے تندور میں ڈال دیا۔ دوست نے کہا نہ پیلیے غصہ قادا کرنا، انہوں دینا سی تو کے لے آندی، آپ مسکرائے اور تندور میں ہاتھ ڈالا، جھاڑا نکالا، جھاڑا اور لا کے رکھ دیا۔ سب نے دیکھا کہ دسترخوان کی میل جل گئی، دسترخوان نہیں جلا۔ فرمایا جابر یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ایک دفعہ میرے آقا میرے گھر کے آنگن کو عرش معلیٰ بنانے آئے تھے، میرے گھر کے آنگن کو عرش معلیٰ بنانے آئے تھے، میں نے حضور سے عرضی کی تھی حضور آپ کے دیوں میں سے کچھ نوالے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے قبول فرمایا، تناول فرمایا، کھانا کرنے کے بعد آپ نے اس دسترخوان سے ہاتھ دھو لیے۔ بس مجھے حیا آئی کہ حضور کے مس کو پانی بس کر کے زمین پہ گرے گا، میں نے اس کے بعد کبھی اس کپڑے کو دھویا نہیں، آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل جلا دیتی ہے، کپڑا نہیں جلاتی۔ کہا جابر کیوں نہیں جلاتی؟ کہا میرے رسول کے ید اللہ والے ہاتھ کی انگلی ٹچ کر گئی، انگلی ارا بولنا یاری جس کے اندر ایمان ہے وہ بولے، انگلی ٹچ کر گئی، اب آگ نہیں جلاتی۔ یار پھر سوال پوچھنا چاہتا ہوں، دسترخوان کو کوئی 2-4 گھنٹے تو ہاتھ میں رگڑا ہوگا، ہاں کہ نام کوئی گھنٹہ کے لگا ہونا، بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، کوئی ہاتھ والے ہاتھ ملا کے بول دے، لگا ہوگا کوئی گھنٹہ، کوئی 15-20 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 5-7 منٹ، چلو 1-2 سیکنڈ لگے ہوئے، 1-2 سیکنڈ سے بن دے ہو، 2 سیکنڈ ہاتھ لگے کپڑے کو کچھ نہیں کہتی آگ، پیڑے ہاتھ میں لگے پیڑے کو کچھ نہیں کہتی آگ، ہاتھ ٹچ کر جائے باہر سے آگ کچھ نہیں کہتی۔ پورا محمد 9 مہینے جس کے پیٹ میں رہا ہے، میرے احباب اس دور پر فتن میں دعوت فکر دے رہا ہوں، اپنی اولاد کو ایمان کے ڈاکوؤں سے بچا لو۔ آج اپنے بچوں کی تربیت کیا کرو، آج نبی کا ذکر اور نبی کی محبت انہیں سکھا دو، آج یہ حضور کے والدین کی، حضور کے اجداد کی محبت انہیں سکھا دو۔
انہیں بتا دو، انہیں بتا دو، انہیں بتا دو کہ جس مسجد کو حضور کی محبت کے ساتھ نہ بنایا گیا ہو، اس سجدہ گاہ میں سجدہ کرنے کے لیے رب و رسول کو روک دیتا ہے، تو 40 سال جس کے گھر سے نوالے کھلائے وہ شان و بالا ہے۔ حضور کے اجداد کی عزت سکھا دو۔ میں ملک صاحب اس ممبر سے آج آپ سے بھی ہاتھ باندھ کرنا ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر چھوٹا بھائی سمجھتے ہوئے، بچہ سمجھتے ہوئے بات سمجھ میں آئے، سب کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بطور خاص کہہ رہا ہوں، جس طریقے سے آپ نے اپنے اوپر زندگی پر لازم کیا ہے نا کہ حضور کا میلاد منانا ہے، سال میں کم از کم ایک دن آپ مخصوص کر لیں کہ ہم نے حضور کی والدین کی عظمت کے دن کے لیے میلاد کرنا، ایک دن ہم نے میلاد کرنا ہے، اس میلاد کا عنوان ٹاپک یہی ہوگا حضور کے والدین کی عزت و احترام۔ اللہ کی قسم کوئی میری ماں کی عزت کرے نا، میرا دشمن بھی، اس نے میرا حق بھی مارا ہونا، میں اندیاں چتیاں چالا، میں اندیاں چتیاں چالا، تو میرے نہ زیادتی کی تھی میری ماں نہ تیرے یاد کرتا، تو میرے نہ زیادتی کی تھی تو میرے والدی تیرے عزت کی تھی ہے۔ اگر ضمیر شاہ جیسے ادنا اور حقیر آدمی کے اندر اتنی غیرت ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنے والے کی تکریم کرے گا، تو خدا کی قسم محمد عربی بڑی شان والے، حضور بڑی شان والے ہیں۔ آج ان کے ماں باپ کی عزت اور احترام کے لیے کھڑے ہو کر دیکھو، اللہ کی قسم قیامت والے دن ایک مرتبہ سرکار کے ماں باپ کے احترام میں کھڑے ہو کر اپنی پیشانیوں پر ہاتھ رکھ کر حضور کے ماں باپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جس کا ہاتھ بلند ہو مولا، جس کا ہاتھ رسول کے ماں باپ کی عزت و احترام کے لیے بلند ہو، قیامت کا دن ہو، جس کے ماں باپ کی عزت و احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہ احترام والا کہ یہ ہاتھ پہچانتا ہوں، دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ نعرہ رسالہ، 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 نعرہ حیدری، 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 کروڑ سلام، سلام، کروڑ سلام، آپ سب کی ماں اور باپ کو پیش زمین شاہ کرتا ہے، جس ماں کے دودھ میں اتنی حیا ہے کہ نبی کی ماں کا ذکر آیا تو کروڑ سلوٹ ضمیر شاہ آپ کے باپ کو پیش کرتا ہے، جس کی حلال کمائی کا اثر یہ ہے کہ رسول کے باپ کا ذکر آیا تو بیٹا کھایا۔ اللہ دی قسمیں قیامت والے دہاڑے تہاڈیاں ساریاں کمائیاں ایک پاس ہو رہی ہیں، تے نبی دے ماں باپ نوں سلوٹ واسطے جڑے کھلوتے ہو نا، ایک سلوٹ سارے تے بھاری پے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ میرے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ میری اور آپ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور حضور کی محبت عطا فرما دے۔ میں نے نقابت سے ہٹ کر باتیں کی ہیں، اگر کسی کو